الرحیم جماعت ناہم کی طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم اپنا پہلا سبق پڑھ رہے تھے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ طالبات، اس سبق کا آج ہم آخری حصہ پڑھیں گے۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد قوم میں سرایت کرتا جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھیک مانگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بیخ کنی کی جائے۔ طالبات، ہم لوگوں نے اپنی تمام پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں احادیث سے اور ہمارے نبی نے جو لوگوں کی اصلاح کی کہ وہ سوال کرنے سے بچیں، یہ سب کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ طالبات، اس وقت دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس موجودہ دور میں ہمیں اپنے ملک و قوم کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے۔ تو آگے دیکھیں، تاریخ اور یعنی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو پیشہ بڑھتا جا رہا ہے یہ رک جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدت دراز تک یعنی بہت عرصے تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد جتنی بھی فتوحات اسلامی ممالک کی ہوئیں ان ممالک کے اندر اس پیشے کو روکنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا، تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ لیکن جیسے پیچھے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ہمارے نبی نے بھی طریقہ کار ہمیں بتایا تھا۔ اب پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہمیں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایک فقیر کو کھانا کھلایا۔ جب پھر دوبارہ اس کی آواز سنی تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بعد جو کچھ تھا بتایا کہ تو سائل نہیں ہے، یعنی تیرے پاس تو سب کچھ ہے، اور اس کی جو روٹیاں ہیں وہ اونٹ کے آگے ڈال دی، یعنی کہ ایک مانگنے والا نہیں ہے، تجھے حاجت نہیں ہے بلکہ تو نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ یعنی کہ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اوپر پھر طریقہ کار صحابی کے ذریعے بتایا گیا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بتایا گیا۔ آگے پھر دیکھیں، تاریخ کی ایک بات بتاتے ہیں۔ علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ علامہ مکری ایک تاریخ دان ہیں جو کہ انہوں نے اسپین، یعنی جسے ہم اندلس بھی کہتے ہیں، ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، اس ملک کا ذکر کیا ہے جہاں کی انہوں نے تاریخ لکھی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسا آدمی مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا جو اپاہج ہو، یعنی کوئی اپاہج ہی ایسا ہوتا تھا جو مانگتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر افسوس اور نہایت ہی افسوس ہے کہ زمانے میں ہر ایک جگہ جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اسی قدر کسی قوم کے آدمی نظر نہیں آتے۔ بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو اس نالائق اور کمینہ رسم کا انسداد کریں۔ لیکن پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں زیادہ تر مسلمان ہی اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمارے اختیار میں رہتے ہوئے ہم اس کام کو جس طرح بھی روک سکتے ہوں اس کے لیے ہم اپنا فرض ادا کریں۔ آگے دیکھیں، علماء حضرات کے لیے انہوں نے ایک فرض بتایا ہے کہ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مزید نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے دیکھیں، ایک تو ہم لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ ہم کیا کریں،
اس کے علاوہ ہمارے علماء حضرات جو واعظ یعنی کہ ہمیں بیان بتاتے ہیں یا ہماری اصلاح کے لیے باتیں بتاتے ہیں اسلام کے مطابق، انہوں نے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ جب وہ اپنی مجالس میں ہمیں کچھ بتائیں تو ہمیں یہ والی بات خاص طور پہ عورتوں کو بتائیں کہ کے سوال کرنے کی جو احادیث کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں وہ عام لوگوں کو ضرور بتائی جائے، کیونکہ عام لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ہر ایک کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو الطاف حسین حالی نے یہ بتایا کہ علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ بات عام لوگوں تک پہنچائیں کہ ہر ایک شخص کو دینا جائز نہیں ہے۔ خاص کر زنانی مجلسوں میں عورتوں کو جو ہر فقیر کو مستجاب الدعوات اور اس کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں، ان لوگوں کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینے کے بجائے نیکی اور بھلائی کرنے کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اسی قدر قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ جیسا کہ علماء حضرات کو کہا کہ وہ سوال کرنے کے جو مضر اثرات ہیں یا مضر چیزیں ہیں وہ عام لوگوں کو بتائیں، تو عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ انہوں نے بتایا ہے کہ عورتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ فقیر اگر کوئی دعا دے گا یا بد دعا دے گا تو وہ فوراً لگ جائے گی، تو کہا ہے کہ عورتوں کو تو اور بھی یہ بات بتانا چاہیے، کیونکہ عورتیں جلدی سے کسی دھوکے میں مکر و فریب میں آ جاتی ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جو عام صحیح جوان اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہو اور وہ محتاج نہ ہو یعنی جسمانی طور پر، تو اس کو دینا بجائے یہ کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا ہم گناہ کی مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جو پیسہ جائز لوگوں کو ملنا چاہیے وہ جائز کو نہیں ملتا، تو جس کی وجہ سے جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو ملتا ہے، جس سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ فقیروں کی یا مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ہماری معیشت کو اور ہمارے معاشرے کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر طالبات ہم سب کو بہت غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس رسم کو یا جو چیز ذریعے معاش بنتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہو سکے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ طالبات سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کیجیے گا۔ مشقی کام تک کے لیے اللہ حافظ۔